الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى بكلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعين والجود والكرم وعلى وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. تو توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیے کہ بعض حضرات ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہیں. درود شریف میں ان کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی. آواز بلند. اللهم صل على سيدنا محمد المعين والجود والكرم وعلى وبارك. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول کی مقدس گھڑیاں جاری و ساری ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی یاد منانے ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور یقین مانیے کہ میلاد شریف کا مہینہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اماموں کے امام، عظیم محدث، عظیم فقیہ، فقہ حنبلیہ کے بانی سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون ان سے واقف نہیں ہے. 10 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی. اتنی احادیث نظر میں تھی. وہ اس ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، اس خاص طور پر ربیع الاول کی رات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے. شب قدر، شب معراج، جتنی تمام شب عید الفطر ان سب سے افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ رات نہ ملتی تو نہ شب قدر ملتی، نہ شب معراج ملتی، نہ عید الفطر ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی. تو اس رات کی توفیل ساری راتیں ملی ہیں. تو یہ بڑا عظیم عظمتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کی میلاد کے لیے ہم سب کو جمع کر لیا. کیونکہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو میلادیں نہیں، بہت ساری میلادیں بیان فرمائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میلاد بیان فرمائی، تمام واقعات ان کے بیان کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد بیان فرمائی، تمام واقعات بیان کیے. ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی میلاد بیان فرمائی، تمام واقعات ان کے بیان کیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد بیان فرمائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میلاد بیان فرمائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خود میلاد بیان فرماتا ہے اپنے نبیوں کی. تو اس عظیم کام میں اللہ نے ہم کو بھی شریک کر لیا ہے. بڑی سعادت کی بات ہے، لوگ اس کی دلیل پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اس دلیلوں کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہے، جن کے دلوں میں عشق کی گرمی ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. اندھا ہے اس کو کیا نظر آئے گا. پورا قرآن میلاد بیان کر رہا ہے، دلیل پہ دلیل موجود ہے. پھر پوچھتا میلاد کی دلیل کیا ہے. عجیب معاملہ ہے. ہر بات میں کہتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منائی، کیا صحابہ کرام نے میلاد منائی.
کیا تابعین نے میلاد منائی؟ تو کیا یہ دین کا کوئی اصول ہے؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے دین کا۔ آج بے شمار کام ہم وہ کر رہے ہیں جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیے تھے، جو صحابہ کرام نے نہیں کیے تھے۔ قرآن مجید، فرقان حمید کے اعراب جو لگے ہیں وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں، جو نہایت ظالم و جابر آدمی تھا، ورنہ اس کے بغیر تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اب کو دلیل پوچھتا ہے آپ سے قرآن پہ اعراب کیوں لگایا ہے تم نے؟ زیر زبر پیش جو لگے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عربی میں نہیں تھے، نکتے بھی نہیں تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں، جو آپ نے دیگر بادشاہوں کے نام لکھے ہیں، نہ ان میں کوئی زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ ان میں کوئی نکتہ ہے۔ یہ سب کے سب بات نہیں جادو ہیں۔ آج مسجدیں ہم نے اتنی حسین و جمیل بناتے ہیں ہم لوگ کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد بنائی؟ کیا صحابہ نے ایسی مسجد بنائی؟ کیا تابعین نے ایسی مسجد بنائی؟ نہیں بنائی۔ وہاں پر تم اعتراض نہیں کرتے ہو کہ ایسی مسجد کیوں بنا لی؟ لیکن ان سے کوئی چیز نہیں ہے نا مسجدوں سے۔ میلاد سے تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کو تو اس کی دلیل پوچھتے ہیں، تو دلیل تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، اور ایک دفعہ نہیں، آپ نے مہینے میں 4 دفعہ منایا، ہر مہینے 4 دن منایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، حضور علیہ السلام سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کس خوشی میں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے سیاہ ستہ میں سے، کہ فیہ انزل علیہ وفیہ ولدت، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں مجھ پہ وحی نازل کی گئی، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو خود حضور علیہ السلام میلاد منایا کرتے تھے اپنا۔ تو بہرحال یہ تو دلائل کی گفتگو ہے، اور الحمدللہ دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں۔ موٹی سی ایک دلیل جو آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائے، پھر اس کے بعد پھر ہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی علیہ حضرت جمعے کو عید کہتے ہیں، اور مسلمانوں کی عید ہے۔ یہ حدیث کریمہ میں آیا کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ کیوں اس کو مسلمانوں کی عید کہتے ہیں؟ یہ بھی حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید اس لیے ہے کہ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی میلاد ہوئی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی میلاد عید ہو سکتی ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے سردار، آدم علیہ السلام کے آقا، ان کی میلاد کا دن کیوں نہیں عید ہو سکتا؟ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کہ آدم اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں، بلا فخرہ، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ تو بات تو یہ ہے کہ دلائل کے انبار موجود ہیں، مگر دل جب محبت سے محروم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور حاضرین کرام جان لیجیے کہ محبت سے محروم ہونا ایمان سے محروم ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں، یہ شرط ہے ایمان کی۔ خود قرآن میں بھی اس کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے سب سے بڑھ کر محبوب نہ جانے۔ یہ اندازہ کر لیجیے۔ تو محبت سے محرومی، پھر دعویٰ سب کرتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ جی تم تو خالی تم نے اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے کہ ٹھیکیدار محبت کا۔ تو محبت کی دلیل ہوتی ہے، اور بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا اس کا ذکر کثرت سے کرتا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے اہل سنت کی محافل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔
اور ان کے فضائل و برکات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ آپ لوگ سب کے سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور عزیزان محترم، جس کام کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ عظیم کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آسمان پہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. آپ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے آئے ہیں. یہی ہے، اسلام کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے احسان کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، والاسلام، اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، وما من علینا بک یا رسول اللہ، اور اللہ نے آپ کے وسیلے سے ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں ان احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ، اللہ کی قسم کیا تم اسی کام کے لیے بیٹھے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. آپ سے بھی قسم لے تو آپ بھی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے پیارے صحابہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ ابھی جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسجد میں آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہا ہے. تو یہ وہ محفل ہے میرے بھائیو، جس محفل میں آپ آئے ہو چھوٹے کام کے لیے نہیں آئے ہو، بڑے کام کے لیے آئے ہو. وہ کام الحمدللہ جاری و ساری ہے. اللہ عز و جل کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے اور حبیب کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے آیت طیبہ شروع میں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ دو اسٹائل میں میں نے ترجمہ کیا کیونکہ یہ ایمفیسس کرنے کا اسٹائل ہے، قرآن کا یہ ایک انداز ہے، گفتگو کا اسلوب ہے. تو اللہ نے بڑا زور دے کر اس بات کو بیان فرمایا. عزیزان محترم اگر اس کے صرف ظاہری معنی ہم دیکھ لیں تو بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی عام ہے. بلا شبہ یہ لفظ کہے جا سکتے ہیں اور ثابت ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین کی رحمت ہے. کیونکہ جو لفظ اس نے اپنے لیے استعمال کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنہار ہے، تمام عالمین کا پروردگار ہے. تو اسی قسم کے الفاظ اس نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور عالمین کتنے بڑے ہیں، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا. عزیزان محترم سائنس بھی اتنا ہی کہہ پائی ہے کہ کائنات کی وسعتیں ایسی ہیں جو بے حد و بے حساب ہے. ان کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں انسانوں کے پاس. یہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے،
ایک زمین ہے اور اس کے بعد باقی 11 سیارے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس جیسے سولر سسٹم اس کائنات میں ریت کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. ریت کے ذروں کی طرح ایسے سسٹم بکھرے ہوئے ہیں اور کمی نہیں ہو رہی بلکہ اور روزانہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بھی اس کو کہا اپنے شعر میں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. عزیزان محترم، اس رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو خود ہماری تربیت کا بھی باعث ہے. دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے بلکہ آپ علیہ السلام کفار کے لیے بھی رحمت ہے. مسلمانوں کے لیے رحمت ہونا تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. سورہ توبہ کے سیکنڈ لاسٹ ورس میں اللہ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے. لیکن کفار جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، ان پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اس کا بھی قرآن جواب دیتا، قرآن بیان فرماتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ امتوں میں اگر کوئی ایک گناہ بھی عام ہو جایا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں میں عذاب نازل فرما دیا کرتا تھا. کسی کو پانی میں ڈبو دیا کرتا، کسی کو آسمان سے آگ برساتا، کسی پہ پتھر برساتا، کسی کی بستیوں کو الٹا کر دیتا، کسی کو قحط میں مبتلا کر دیتا. یہ رب کریم کا ایک ارادہ تھا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ مسلمان کفار طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے. ایسے گناہوں میں ملوث ہے کہ جو پچھلی امتوں میں کوئی ایک گناہ بھی پایا جاتا تھا اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. لیکن یہ صرف حضور علیہ السلام کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ان کفار پر یا مسلمانوں پر کوئی بڑا عذاب نہیں آتا. وہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ ان لوگوں کو کیوں کر عذاب دے گا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے کہ آج اتنے عظیم گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو نیست و نابود نہیں کرتا، موقع دیتا ہے ان کو توبہ کرنے کا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جانوروں پہ بھی ہے، چوپایوں پہ بھی ہے. حدیث کریمہ میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کے بارے میں تاکید فرمائی کہ ان کے منہ پہ مت مارا کرو، ان کو منہ پہ مارنے سے منع فرمایا، اور ایسے شخص پہ لعنت فرمائی جو ان چوپایوں کو تکلیف دیتا ہے اور زیادہ کام لیتا ہے. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک باغ میں داخل ہوئے تو اچانک ایک اونٹ آپ کے سامنے آ گیا اور وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اس اونٹ کی پشت پہ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آیا سامنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام بہت زیادہ لیتے ہو، تو خبردار آئندہ اس کا خیال رکھنا، اس کو کھانا پورا کھلانا اور کام بھی مناسب لینا. یہ ایسے ایک دو واقعات نہیں، کتنے واقعات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے براہ راست جانوروں پہ کرم فرمایا، جانوروں پر رحمت فرمائی، سوائے چند جانوروں کے کہ جو مخلوق کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو آپ نے مارنے کا حکم دیا.
छिपकली, चूहा और इसी तरह चील, कौवा, तो इनको मारना जायज़ है। लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने दिल लगी के लिए, निशानाबाजी करने के लिए इनको मारने की इजाज़त नहीं दी है। आपने फरमाया कि उस पर अल्लाह की लानत हो जो किसी जानदार मखलूक को निशाने के लिए इस्तेमाल करे। आमतौर पे लोग टारगेट बनाते हैं और टारगेट पे तीर अंदाजी करते हैं किसका निशाना सही लगा, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग वो किसी जानदार चीज़ को सामने बना देते हैं। तो इससे हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन पर रहमत करते हैं मना फरमाया कि उन जानदारों को तुम अपने निशाना मत बनाओ। फिर हदीस शरीफ में आ देखिए जानवरों का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया। हदीस शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तरगीब के लिए बताया कि बनी इसराइल में एक आदमी था, वो किसी सफ़र में था, उसको प्यास लगी, एक कुआं उसको नजर आया, तो वो कुएं में पानी नीचे था, तो कुएं में नीचे उतरा और उसने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। जब बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता प्यास के मारे तड़प रहा है, जमीन चाट रहा है। इसके दिल में रहम आया और उसने कहा कि इसको भी वही तकलीफ हो रही होगी जो थोड़ी देर पहले मुझे हो रही थी। ये शख्स कुएं में दोबारा उतरता है, अपने जूते को पानी से भरता है और उसको मुंह से पकड़कर बाहर निकलकर कुत्ते को पानी पिला देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके उस हुस्न सलूक की वजह से उस आदमी की मग़फ़िरत फरमा दी। सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुत्ते के साथ उसने सलूक करने में भी सवाब है? हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, हर जानदार के साथ उसने सलूक करने में सवाब है। वो कल मुझे कोई बता रहा था कितना भी साहब है वो, और वो गैर मुस्लिमों से पैसे ले लेते हैं और फिर लेके गायब होते, बोले कोई हिसाब किताब नहीं इनका। माज़अल्लाह बिल्कुल गलत रवैया है। गैर मुस्लिमों का माल भी छीनना, ज़ब्त करना, चोरी करना, धोखा दही के जरिए लेना हराम है। शरीयत मुतारा ने इजाज़त नहीं दी है, इससे मना किया। लोगों ने अपने अपने नफ्सानी उसूल बना लिए हैं और अपनी तरफ से बातें बना कर जो है उस पर अमल कर रहे हैं, नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। इसी तरह जानवरों के साथ बदसलूकी करने का क्या अंजाम होता है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तमाम मेरे भाई तो मुतवज्जे हैं, हमारी बहनों के यहाँ से बहुत शोर की आवाज़ें आ रही हैं, तो उनसे भी दरख्वास्त है वो मुतवज्जे होकर सुना। तो ये बुखारी शरीफ में हदीस है कि बनी इसराइल में एक औरत थी, उसने बिल्ली रखी हुई थी, उसको कहीं जाना हुआ तो बिल्ली को घर में बंद करके चली गई। बिल्ली भूख प्यास से मर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के लिए जहन्नम मुकर्रर कर दी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस औरत को देखा कि बिल्ली अपने पंजों से उस औरत के मुंह को छील रही है। तो ये जानने से मुतालिक हज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत है कि आपने हमें उसका भी दर्स दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ग़ुलामों के बारे में, पहले ग़ुलामों का निज़ाम था, ग़ुलामी का सिस्टम था, इस्लाम ही ने उस सिस्टम को ख़त्म किया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में भी सहाबा किराम को हिदायत की थी, देखो तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो तुम खाओ उनको खिलाओ, जो तुम पहनो उनको पहनाओ, उनके साथ सख्ती ना करो, उनके साथ ज़्यादती ना करो। और फरमाया कि अगर वो तुम उससे खुश नहीं हो तो उसको बेच दो किसी और को, लेकिन उस पर ज़्यादती ना करो। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो तालीमात है कि जिसकी वजह से आज बहुत सारे तबके इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और फिर ये पूरा एक सिस्टम है कि इस्लाम ने किस तरह ग़ुलामी को ख़त्म किया।
اسلام نے گناہوں کے کفارے کے لیے حکم دیا کہ غلاموں کو آزاد کر دو. روزے کے کفارے کے لیے کہا کہ پہلے غلام آزاد کرو، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ اور کرو. قسم کا کفارہ کہا پہلے غلام آزاد کرو، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ اور کرو. زہار کا کفارہ کہا پہلے غلام آزاد کرو، نہیں تو پھر کچھ اور کرو. اور غلام کو آزاد کرنے والے کے لیے ایسی فضیلت بتائی کہ ہر آدمی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے گا. فرمایا کہ جو غلام کو آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو اسلام نے ایسی ایسی فضیلتیں بتائی ہے غلاموں کے حقوق کا خیال ہے. عزیزان محترم، آج عورت کے حقوق کی سب لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن آج تک عورت کے حقوق کوئی دلا نہیں سکا جیسے کہ اسلام نے دلائے. آج جو دنیا کی ماڈرن قومیں ہیں انہوں نے عورتوں کے حقوق کے نام پر، ویمن رائٹس کے نام پر بہت سارے تنظیمیں بنا لی ہیں اور بہت سارے الٹے سیدھے اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج عورت آج بھی مظلوم ہے. آج بھی عورت کو جن سے بازار بنایا ہوا ہے. آج بھی عورت مرد سے زیادہ کام کر رہی ہے. اس کو بچے بھی پالنے ہیں، اس کو گھر بھی چلانا ہے، اس کو سارے کام کرنے، اس کو جاب بھی کرنی ہے. عورت کے حقوق ملنے کے بجائے اس کو صرف بے حیا تو بنا دیا ہے، لیکن اس کے حقوق کوئی نہیں دے سکا جو حقوق اسلام نے دیے. آپ اندازہ کریں کہ ارسطو کے زمانے میں ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی تھی، اور وہ میٹنگ اس بات پہ ہوئی تھی کہ یہ عورت انسان ہے یا کوئی اور قسم کا جانور ہے. اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی تھی. لیکن اسلام آیا تو اس نے عورتوں کے حقوق دیے. عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے بچپن میں شرم کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے کہ بڑی ہوگی تو یہ گناہ کے کام کرے گی یا کہیں بیا کے جائے گی، ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. وہ جاہلیت کی غیرت تھی، جاہلیت کی غیرت تھی. لیکن اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا. اور کتنے دلسوز واقعات حدیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا، نیا اسلام قبول کیا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بچی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا. وہ بچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میری گود میں رہتی تھی. ہر وقت میں باہر جاتا تھا تو اس کی محبت مجھے یاد آتی تھی، میں جلدی گھر میں لوٹ آیا کرتا تھا. لیکن وہ بچی جب 4-5 سال کی عمر کی ہوئی تو مجھے اسی زیارت کی غیرت نے مجبور کیا کہ میں اس بچی کو مار دوں، کہیں میرے لیے بدنامی کا باعث نہ بن جائے. تو ایک دن میں نے اس کی ماں کو کہا کہ بچی کو ذرا تیار کر دو، میں گھمانے پھرانے لے کے جا رہا ہوں. اور میں نے گڑا پہلے سے کھود دیا تھا. بچی کا میں ہاتھ پکڑ کے لے کر آیا اور بچی کو جنگل میں گڑے کے قریب کھڑا کر کے میں نے بچی کو دھکا دے دیا. اور بچی مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی رہی اور میں اوپر سے مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ بچی اس مٹی کے نیچے دب گئی اور میں اس کو دبا کے چلا آیا. کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ایک بچی نہیں میرے بھائی، نہ جانے کتنے بچیوں کو اس طرح وہ لوگ مارا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. آپ اس کی قبر پر تشریف لائے جہاں پہ اس کو دبایا گیا تھا. تو آپ نے بچی کو حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ، قبر سے باہر آ جاؤ. اس کی قبر پڑی اور بچی زندہ ہو کے باہر آ گئی. اس نے اپنے باپ کو بھی دیکھا. آپ نے فرمایا کیا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جس جگہ پر ہوں وہاں پر بہت خوش ہوں، میں وہیں پہ رہنا چاہتی ہوں. پھر آپ نے فرمایا اچھا واپس لوٹ جاؤ. تو ایسے ایسے واقعات ہوا کرتے تھے. آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. عورتوں کے حقوق تو اسلام نے دیے ہیں. اسی طرح پرندوں کے حقوق کی بات کریں. پرندے کے حقوق بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے. صحابہ اکرام کے کتنے واقعات ہیں.
ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ مجھے پرندے کے بچوں کی آوازیں آئیں، تو میں نے اس کے گھونسلے سے وہ بچے نکال کے اپنے کمبل میں رکھ لیے۔ ان پرندوں کی ماں نے جب بچوں کو کمبل میں دیکھا تو وہ میرے سر میں منڈلانے لگی۔ میں نے کمبل کو کھولا تو جھپٹ کے اپنے بچوں پہ گری، میں نے اس کو بھی بند کر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو تکلیف دی، جاؤ اس کو فوراً آزاد کرو، جس مقام سے لے کر آئے تھے اسی مقام پہ چھوڑ کے آؤ۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی رحمت، آپ علیہ السلام کی رحمت فرشتوں پہ بھی ہے، فرشتوں نے بھی آپ کی رحمت کا حصہ پایا۔ فرشتے بھی جب آپ کو درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی 10 رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ بہا علیہ عشر مرات، اور کما قال علیہ السلام، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں حاصل فرماتا ہے۔ تو فرشتے بھی رحمتیں حاصل کرتے ہیں درود پاک پڑھ کے۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا، ابلیس نے محروم کیا آپ کی رحمت سے۔ جب پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا تھا تو ابلیس کے منہ پہ ایک تھپڑ لگا کرتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھ پہ بھی کرم کر دے، بہت تکلیف نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ رعایت کر دی کہ اب وہ لاہور سے دفع ہو جاتا ہے لیکن اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں لگتا۔ یہ آپ اندازہ کیجیے کہ آپ کی رحمت عام تمام انسانوں کو، تمام جانوروں کو، تمام جمادات کو، تمام نباتات کو، پودے نباتات، وہ بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عرفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ معظمہ آیا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو ہر طرف قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، پودے سوکھتے جا رہے تھے، پتھر بھی خشک ہو چکے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کہا کہ ابو طالب کے پاس آیا اور ابو طالب سے میں نے کہا کہ کچھ دعا کرو، تو دعا کرو کہ بارش ہو، کچھ کرو، یہ پودے بھی سب مرتے جا رہے ہیں، انسان بھی بڑی تکلیف میں ہے، یہ جوادات بھی سب کے سب خشک ہو چکے ہیں۔ تو ابو طالب نے ایک تقریباً 11-12 سال کے بچے کو لیا، وہ اور بچوں کے بیچ میں تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ سیاہ رات میں 14ویں کا چاند ہو۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے۔ ابو طالب نے اس بچے کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بچے نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا لی تو چاروں طرف سے بادل جھوم کے آنا شروع ہو گئے اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر چیز جل تھل ہو گئی۔ تو سوکھے درختوں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، جمادات کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ اور اسی واقعے کی طرف ابو طالب کے اشعار بھی ہے کہ وہ اب یبدو یستسقى الغمام بوجهه سماد للیتام وعصمت للارامل۔ وہ گوری گوری رنگت والے ہیں، وہ گورے گورے چہرے والے ہیں جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں اور بیواؤں کے لیے ٹھکانہ ہے، ان کے لیے آسرا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کو عام ہے۔ ایک ایک فرد کو لے کے ہم گفتگو کریں عزیزان محترم، ہمیں ماننا پڑے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ بہرحال الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سراپا رحمت ہیں، آپ سراپا جود و کرم ہیں۔
عزیزان محترم، تھوڑی سی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مانتے ہیں، وہ جو خوش عقیدہ ہے وہ تو محبت سے مانتے ہیں، اور جن کے دلوں میں محبت کی کمی ہے وہ مجبوراً مانتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا۔ لیکن جو مانتا ہے تو اس کو پھر چند چیزیں اور بھی ماننی پڑتی ہیں، سمجھ رہے بات؟ جب ہم نے مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو اور بہت ساری چیزیں ماننی پڑے گی۔ مثلا ایک مثال سے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت ہوتا ہے، مریض بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے اور اس کے درد کو تکلیف کو دور کرتا ہے، تو ڈاکٹر مریض کے حق میں رحمت ثابت ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت ہوتا ہے، مگر رحمت کب بنے گا؟ اس وقت رحمت بنے گا جب اس کا علم کامل ہو۔ اگر ڈاکٹر کا علم کامل نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ محاورہ بہت مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان۔ تو اگر ڈاکٹر کا علم صحیح نہیں ہے، مکمل ڈاکٹر نہیں ہے، وہ مریض کو نہیں جانتا، مرض کو نہیں پہچانتا، دواؤں کی خاصیت کو نہیں جانتا، تو وہ مریض کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت مانتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشیاء کا علم بھی ہے، کیونکہ جب علم ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر علاج کس کا کرے گا جب پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے؟ جب اس کا علاج ہی نہیں کر سکتا تو کیا پھر ڈاکٹر اس کے لیے رحمت ثابت ہو سکتا؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کی تمام اشیاء کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مطلع فرمایا، جو آئندہ ہونے والا اس کو بھی جانتے ہیں، جو پہلے ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں، ان کا علم کامل ہے۔ جو پہلے انسان آئے تھے، پہلی مخلوقات آئی تھی، حضور علیہ السلام کے بشری جسد کی پیدائش سے پہلے ان کے لیے بھی آپ رحمت تھے، جو آپ کے زمانے میں تھی ان کے لیے بھی آپ رحمت تھے، اور جو قیامت تک ہوں گی ان سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو آپ کو ان کا بھی علم تھا اور ان کا بھی علم ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے خالی خودی، اولاً تو آیت طیبہ لوجیکلی سمجھا رہی ہے، لیکن کچھ دلائل بھی میں آپ کو بیان کر دوں۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، کئی صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ حضور کے علم پہ اعتراض کیا جاتا ہے، کہا ان کو علم غیب نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے تو اس کو اپنا ایمان کا حصہ بنا لیا، حضور کے علم کو انکار کرنے کو معاذ اللہ۔ جبکہ بخاری شریف دیکھو کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد منبر شریف پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے دنیا کے بارے میں بتانا شروع کیا اس وقت سے جب سے پیدا کی گئی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز ادا فرمایا پھر خطبہ دیا، عصر کا وقت ہو گیا، نماز ادا فرمایا پھر خطبہ دیا، مغرب تک آپ علیہ السلام مسلسل کائنات کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، سارے معاملات کے بارے میں صحابہ کرام کو بتاتے رہے۔ یہ آپ کا معجزہ کہ مغرب تک آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ما کانا، جو کچھ ہوا تھا، وما یکون، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، حضور جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ کوئی بولے گا شاید موٹی موٹی بات بتائی،
تو اپنی عقل سے سوچو گے تو شاید آپ کو یہ لگے، لیکن صحابہ کرام نے جو سنا تھا وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان کی ایک روایت میں آتا کہ جب آسمان پر پرندے کو پر ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آیا تھا کہ حضور نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ کتنا بتایا تھا آپ اندازہ کر لیجیے۔ پھر اور کتنی روایتیں موجود ہیں، کتنے حدیث موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اوتیت علوم الاولین والآخرین، مجھے تو اولین اور آخرین سب کے علم عطا فرما دیے گئے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، اللہ کی اس آیت پہ یقین کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ آپ کو ساری باتوں کا علم بھی ہے، ساری مخلوقات کا بھی علم ہے، ان کی کیا احوال ہے، کیا معاملات ہیں۔ عزیزان محترم، یہ میری اپنے گھر کی بات نہیں ہے، میں تو احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اس کو پروف بھی کر رہا ہوں، پہلے لاجک بتا رہا ہوں، پھر حدیث بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کے تمام احوال سے واقف ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملے ہو رہے ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں ان سے باخبر ہے وہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے کئی جگہوں پر یہ حدیث بیان کی، مختلف سندوں کے ساتھ بیان کی کہ حضور علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صفوں کو درست کر لو، اپنی صفوں کو درست کر لو، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ سے تمہارا نہ رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خضوع پوشیدہ ہے۔ چہرہ مبارک سامنے کی جانب ہے، صحابہ کرام صف میں پیچھے ہیں، مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ رکوع سے کیا مراد ہے؟ تمہارے جسم کی ظاہری جو حرکت تم کر رہے ہو، کبھی کھڑے ہوتے ہو، کبھی بیٹھتے ہو، کبھی سجدے میں جاتے ہو، اس سے مراد رکوع ہے۔ اور خشوع سے کیا مراد ہے؟ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حضور نے بیان فرمایا، خدا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور پھر فرما کہ انی اراکم ورائی، ایک روایت میں آیا انی اراکم ورائی، ایک روایت میں آیا انی اراکم خلفی، ایک روایت میں آیا انی اراکم بعدی۔ اب مانو کا فرق ہے، انی اراکم ورائی، میں اپنے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، انی اراکم خلفی تقریباً اس کا بھی وہی معنی ہے، لیکن جو کہا انی اراکم بعدی، میں اپنے بعد بھی تم کو دیکھتا ہوں، تو مشہور محدث شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ وہ قیامت تک اپنی امت کے تمام احوال کو دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اہل سنت زندہ باد۔ پہلے لاجیکل میں نے آپ کو بتایا، اب احادیث کی روشنی میں بتایا۔ پھر دوسری بات یہ بھی پروو ہوتی ہے کہ جو رحمت بننے جا رہا ہے وہ با اختیار ہونا چاہیے، اگر بے اختیار ہوا، خالی ہاتھ ہوا تو وہ رحمت نہیں بن سکے گا۔ ڈاکٹر مریض کے پاس آتا، اس کو چیک اپ کرتا، دیکھ لیتا فلاں مرض ہے، لیکن دینے کے لیے دوائی نہیں ہے، صرف نسخہ لکھ کے دیتا، تو وہ ڈاکٹر کی رحمت کمپلیٹ نہیں ہے۔ ابھی مزید اصل رحمت لینے کے لیے تو ابھی کیمسٹ کے پاس جانا پڑے گا، کیمسٹ دوائی دے گا تو پھر وہ استعمال کرے گا تو پھر رحمت حاصل ہوگی۔ تو اگر ڈاکٹر کے پاس اختیار نہیں ہے، مالک نہیں ہے کسی چیز کا، وہ دواؤں کا مالک نہیں ہے، تو مریض کے لیے پوری رحمت نہیں ہے۔
ایسے اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہو تو ان کو با اختیار ماننا پڑے گا، ان کو مالک کونین ماننا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور جب کسی کے اختیار میں کچھ ہو تو کسی کو عطا کرے گا۔ اسی لیے کہا میرے امام نے، ابھی نعت پڑھی گئی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، تیرا میرا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اختیار میں سب کچھ دے دیا گیا ہے۔ خدا فرماتے ہیں اوتیتو خزائن الارض، مجھے زمین مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے آپ وزیر اعظم آپ ہی ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث، صحیح حدیث ہے، وزیرائے فی السماء ابو بکر و عمر، وزیرائے فی الارض، وزیرائے فی السماء جبریل و میکائیل، وزیرائے فی الارض ابو بکر و عمر۔ میرے آسمانوں میں دو وزیر ہیں جن کا نام جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے، میرے زمینوں میں دو وزیر ہیں جن کا نام ابو بکر و عمر ہے۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم بادشاہ کے ہوتے ہیں وزیر۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دو وزیر آسمانوں پر، دو وزیر زمینوں پر۔ تو جان لو، دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ میری حکومت کا سکہ آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، میری حکومت کا سکہ زمینوں پہ بھی چلتا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حضور کی شوکت کی بلندیوں کو کون جان سکتا ہے، یہ زمین والے کیا جانیں گے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو وہاں پر بھی ان کی حکومت کے جھنڈے لگے ہوئے، وہاں پہ بھی ان کا حکم چلتا ہے۔ عزیزان محترم، کچھ پریکٹیکلی باتیں بھی ذکر کر دوں میں، حضور کی بادشاہت کی، حضور علیہ السلام کے اختیار کی۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ آسمان میں بادل نہیں ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں، آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، پوری حدیث نہیں بتانا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے اور جھوم کے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان کفار کہتے ہیں کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو تو نبی مان لیں گے۔ یہ آپ کی حکومت کا سکہ ہے کہ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، دکھا دیا لوگوں کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا قویس صفا کے ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا، جبل ابو قبیس کے، اور دوسرا ٹکڑا ابو قبیس کا جو پہاڑ ہے اس کے اس طرف چلا گیا۔ پھر جب آپ نے اشارہ کیا تو دوبارہ ان کو ملا دیا۔ دیکھنا ان کا اختیار، ان کا اختیار دیکھنا ہے۔ تو دیکھیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام نے اثر ادا فرمانی تھی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اثر نہیں پڑھی تھی۔ حضور نے ان کی ران مبارک پہ اپنا سر اقدس رکھا اور آپ آرام فرما ہوئے۔ مولا علی بے چین ہے کہ نماز اثر قضا ہوئی جا رہی ہے، سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر نماز پڑھنے جاتے تو حضور علیہ السلام کے آرام کا خلل آئے گا، اگر آرام کا خیال رکھتے ہیں تو فرض چلا جائے گا۔ اب مولا علی کی ایمان کو دیکھیے، اور ہمیں تربیت کر دی انہوں نے کہ یہ بھی فرض ہے حضور کے آرام کا خیال کرنا، وہ بھی فرض ہے نماز ادا کرنا، لیکن کون سے فرض کو اہمیت حاصل ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے گھٹنے کو نہیں ہلایا کہ حضور کے آرام میں خلل آ جائے، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا کر دی۔ کس وجہ سے؟ اس سے بڑا فرض ادا کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے آرام کا خیال کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، تعظیم کرنا، توقیر کرنا۔
بہرحال آپ رو پڑے، افسوس تھا کہ فرض رہ گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ علی کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں رب کریم یہ علی تیرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں تھا تو اس کے لیے سورج کو پھیر دے۔ آپ نے سورج کو اشارہ کیا، سورج دوبارہ پلٹ کے آ گیا۔ آپ نے نماز ادا کی، پھر سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ یہ قدرتیں ہیں، رحمت للعالمین مانتے تو ماننا پڑے گا۔ یہ کائنات قدرت کا سارا کارخانہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں لیا۔ اور کتنے واقعات ہیں، کتنی باتیں، کیا کیا باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ یہ آپ کو قدرت تھی کہ ایک پیالے کے پانی میں آپ نے انگلی رکھی، صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، 1500 آدمی ہے، آپ نے کہا پانی جمع کرو، کتنا تمہارے پاس ہے؟ پانی جمع کیا گیا، ایک پیالہ نکلا بامشکل۔ آپ نے پیالے میں اپنی 5 انگلیاں رکھی تو حدیث شریف میں آتا کہ 5 ندیاں پانی کی جاری ہو گئی، اور صحابہ کرام نے سیر ہو کے پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور اپنے مشکیزیں بھر کے رکھ لیے۔ یہ قدرت تھی آپ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ پانی آپ نے کیوں رکھا سامنے؟ تاکہ اللہ کا ادب برقرار رہے۔ آپ چاہتے تو بغیر پانی کے بھی پانی نکال سکتے تھے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن پتھر سے تو پانی نکل ہی جاتا ہے، نیچرل ہے۔ پانی کہاں سے نکلتا؟ پہاڑوں سے، پتھروں سے نکلتا۔ یہ اس سے بڑھ کر عجیب ہے کہ جس میں انسانی سے پانی کی نہریں بہنے شروع ہو گئے اور پینے والا پی پی کے تھک جائیں لیکن وہ پانی ختم نہ ہو۔ یہ اندازہ کیجیے، یہ آپ کی قدرت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور بھی بہت ساری قدرت کی باتیں، لیکن موضوع لمبا ہو جائے گا، کافی ٹائم ہو گیا۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کو فطرت میں بھی اختیار تھا اور شریعت میں بھی آپ کو اختیار تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تم نے غلط کر دیا، نماز قضا کر دی، بلکہ حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو قبول کر لوں مگر 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں 2 یا 3 نمازیں پڑھوں گا صرف۔ حضور نے فرمایا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو یہ 2 ہی پڑھ لے۔ یہ حضور کا اختیار ہے، جس کو جتنا چاہیں آپ حکم فرما دیں۔ بعض لوگ تو کچھ اور بھی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکیا سمجھتے ہیں، صرف پوسٹ مین سمجھتے ہیں، جس کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا، بس ختم۔ جس طرح پوسٹ مین کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر رحمت للعالمین مان رہے ہو تو با اختیار بھی ماننا پڑے گا، ورنہ دوسرے لفظوں میں تم آیت کا انکار کرو اور اتنی ساری احادیث جو آئیں ان سب کا بھی انکار کرو۔ تو عزیزان محترم، اسی رحمت للعالمین کی آیت کو آپ لیتے جائیں اور ساری چیزیں پروو ہوتے چلے جائیں گے، ساری باتیں ثابت ہوتی چلی جائیں گے، سارے معاملات عقائد اہل سنت سب ثابت ہو جائیں گے۔ حاضر ناظرین بھی مان رہا ہے، وہ بھی ثابت ہو جائے گا، اس سے وہ بھی ثابت ہے، اسی آیت سے ثابت ہے۔ ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب مریض ڈاکٹر کے ریچ میں ہو۔ اگر مریض ڈاکٹر کے ریچ میں نہیں ہو تو مریض اس کو کیا دوائی دے گا، کیا اس کا چیک اپ کرے گا، کیا اس کو دیکھے گا؟ تو جب اس کا چیک اپ نہیں کر سکتا، اس کے ریچ میں نہیں ہے، تو ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت نہیں بن سکتا۔ تو پتہ چلا رحمت بننے کے لیے ریچیبل بھی ہونا چاہیے، رحمت بننے کے لیے ریچیبل بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں تو ماننا بھی پڑے گا ساری کائنات ان کے ریچ میں ہے، ساری کائنات ان کی پہنچ میں ہے۔
کوئی چیز ان سے دور نہیں ہے. اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں. حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذاللہ ہر وقت آپ کا جسم اقدس ہر جگہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے اس کا مطلب. حاضر ناظر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جسد اقدس مدینہ منورہ میں ہے اور وہاں پر رہتے ہوئے آپ متعدد جگہوں پہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں اور ساری دنیا میں آپ اپنا فیض لے سکتے ہیں. اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، فریاد امتی جو کرے حال زار پر، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. آئیے حدیث اٹھا کے دیکھیے. بڑے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ان کی کتاب البدایہ والنہایہ میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے. مسلمان جنگ یمامہ لڑنے کے لیے گئے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف. اب جب مقابلے میں پہنچے ہیں تو مسیلمہ کے ساتھ 50,000 کی فوج تھی. بڑا جنگجو قبیلہ تھا مسیلمہ کے ساتھ. صحابہ کرام جب مقابلے میں پہنچے ہیں تو بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی. یہاں تک کہ 1,000 کے قریب حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے اس جنگ میں. ادھر بھی نعرہ تکبیر ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا. وہ بھی اللہ کو مان رہے، یہ بھی اللہ کو مان رہے. مگر وہ کہہ رہا میں نبی ہوں. یہاں پہ حضور علیہ السلام فرما رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ادھر بھی نعرہ تکبیر ادھر بھی نعرہ تکبیر. یہاں تک معاملہ ہوا حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو شکست ہونے لگی، قدم اکھڑنے لگے. تو فرماتے ہیں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب یہ صورتحال دیکھی فنادینا بشعارنا ذلک اليوم، تو اس دن جو ہماری پہچان تھی ہم نے اس کا نعرہ لگایا. دیکھو ایمان کے دعوے دار وہ بھی تھے، ایمان کے دعوے دار صحابہ کرام بھی تھے. اب فرق کس طرح ہوتا ہے؟ فرق نعرہ رسالت سے ہی ہوتا ہے. تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں نادینا ذالک اليوم بشعارنا، اس دن ہم نے اپنے شعار کا نعرہ لگایا. وہ کیا تھا؟ یا محمد یا منصور، یا محمد یا منصور. یہ نعرہ لگانا تھا. جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اہل سنت زندہ باد. اور بھی واقعہ ہے. ایک واقعہ اور سنا کے پھر آگے چلتے ہیں. بات کو بھی ختم کرتا ہوں، کافی لمبی ہو گئی. الحمدللہ سرکار کا ذکر ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا. بہرحال آپ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، اس میں 2-3 باتوں کا جواب ہے. یہ بیہقی شریف کی حدیث ہے. حضرت ام سلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے. میں نے آپ علیہ السلام کو وضو کرایا تو آپ علیہ السلام نے اس دوران 3 دفعہ فرمایا قد نصرتا قد نصرتا قد نصرتا، یعنی جس کا مطلب ہے ہاں ہاں تیری مدد کر دی گئی، ہاں ہاں تیری مدد کر دی گئی، ہاں ہاں تیری مدد کر دی گئی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا آپ کس سے کلام فرما رہے تھے؟ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. آقا آپ کس سے کلام فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں قبیلہ کفار کا قبیلہ بنو بکر نے ہمارا حلیف قبیلہ جو مسلمانوں کا دوست ہے بنو خزاعہ، اس نے حملہ کر دیا رات میں اور ان کے مردوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو لوٹیاں بنا رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے شدید.
تو ان لوگوں نے اس وقت مجھے وہاں سے پکارا ہے مدد کے لیے، تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں تمہاری مدد کر دیں گے، تمہاری مدد کر دیں گے۔ اب یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن 2-3 باتوں کی طرف توجہ۔ جب کہا جاتا ہے کہ جناب اللہ کے پیاروں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی وہ جائز نہیں ہے، زندہ کو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں پکار سکتے۔ دیکھو عزیز، حدیث میں تو زندہ کی بات آئی ہے، حضور علیہ السلام زندہ تھے، معاذ اللہ آپ بھی زندہ، ہم ہمارا دیکھ تو اچھا جب بتاتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام زندہ بھلے قریب سے مدد مانگ سکتے، دور سے نہیں مانگ سکتے۔ پھر یہ حدیث بتا رہی ہے دور سے مدد مانگی تھی انہوں نے، اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا کہ مکہ معظمہ سے مدد مانگی تھی مدینہ منورہ میں، کتنا فاصلہ ہے وہ۔ پھر کہتے ہیں زندہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ جو دنیا سے چلے جائے اس سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ارے بھائی یہ جگہ یمامہ کا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا امام ابن کثیر کا، یہ تو صدیق اکبر کی خلافت میں ہوا، اس وقت تو حضور نے پردہ فرما لیا تھا، تو صحابہ اکرام نے پھر بھی مدد مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ بلا وجہ کی مشاغافیہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم سے دور نہ چلا جائے، نہیں وہ زندہ سے جائز ہے، قریب سے جائز ہے، دور سے جائز نہیں ہے، ہاں جو دنیا سے پردہ کر جائے اس سے جائز نہیں ہے، بلا وجہ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے۔ عزیزانا محترم، یہ ساری کی ساری حدیث آپ کے سامنے ہیں، آپ خود غور کر سکتے ہیں ان پہ۔ بہرحال مختصر ہی ہے کہ اگر آیت پہ ایمان رکھتے ہیں تو ماننا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور جب رحمت للعالمین ہے تو ماننا پڑے گا ساری کائنات آپ کی ریچ میں ہے۔ اگر آپ کی ریچ میں نہیں ہے، آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، تو پھر رحمت نہیں ہو سکتے ساری کائناتوں کے لیے۔ مختصر بات، اور بھی بہت کچھ پروو ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ کلام کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ کل ورکنگ ڈے ہے، لیکن بہرحال ابھی محفل کا کچھ حصہ اور بھی باقی ہے، صلاۃ و سلام ہے اور سوال جواب کا سلسلہ بھی ہے۔ ہاں تو سوال جواب کا سلسلہ ہم شروع کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ ٹائم لگ جائے گا، چھٹی تو ہے، بچے وغیرہ یہ وہ سب معاملات ہوتے ہیں، کسی جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، میرا عبادت ہے الحمدللہ سارا کا سارا۔ تو اسی پہ میں کلام کو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں اگر کوئی معلومات کے لیے سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن فتنے بازی والا کوئی سوال نہ کیا جائے، کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف فتنہ بازی چاہتے ہیں اور صرف نفرت پھیلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ تو اپنی نالج کے لیے آپ مسئلہ معلوم کریں، اور عام طور پر جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی سوال کرتے ہیں جو ہر جگہ ان کو جواب معلوم ہوتا ہے، پھر بھی کرتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے۔ تو اگر آپ کو اپنے معلومات کے لیے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔